ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا، تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مال کا خرچ کرنا میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو دہدا نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا۔ اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام الدہدا اخرجی، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے؟
بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا الدہدا، اے دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے۔ تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی، اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں، رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی۔ قرآن کے دامن کو تھامنا ہی نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوں، آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا از یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہے اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب، اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 خوبیاں اہل ایمان کی یہاں بیان فرمائی گئی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، سینکڑوں بار ہمیں اپنے حضور سجدہ ریزی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو اور مختلف احادیث کو پڑھا جائے تو تقریباً 750 مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے میں اگر اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بیٹے کو ایک بار کہوں تو اس کے لیے یہ بات ہی کافی ہونی چاہیے، اور اگر میں 1 بار کہوں پھر دوسری بار کہوں اور تیسری بار کہوں اور وہ میری بات پہ کان نہ دھرے، توجہ نہ دے اور عمل نہ کرے تو میری طبیعت
کیا ہوگی اور میرا رویہ کیا ہوگا، باوجود کہ ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے شفقتوں کا جہان سینوں میں آباد ہے، لیکن طبیعت میں لامحالہ طور پہ تلخی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے ایک بات ایک بار، دو بار، تین بار کہتے ہیں اور وہ عمل کی صورت اختیار نہیں کرتی، روح بعمل نہیں ہوتی وہ بات، تو ہماری طبیعتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، جو رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو اس کا تو ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور اس پر روح بعمل نہ ہو تو وہ زندگی چھین لے اور سانسیں واپس لے لے، لیکن وہ کتنا کریم ہے اور بندے پر اس کی شفقتوں کا می کتنا برستا ہے کہ وہ ایک بار نہیں کہتا، دو بار نہیں کہتا، وہ بار بار سینکڑوں بار کہتا ہے، میرے بندے آجا میرے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ اور اگر کوئی بدبخت پھر بھی اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے لیے آکسیجن کو روک نہیں لیتا، اس کی سانسیں جو ہے وہ بند نہیں کر دی جاتی، اس کے لیے آسمان سے رزق اترنا بند نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے زندگی تنگ نہیں کر دی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے، اور پھر انسانوں کے رویے کتنے تلخ ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک 500-700 روپے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کس کس دہلیز پہ حاضر ہونا پڑتا ہے، اور کس کس کو سیلوٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک رب کے حضور اسے حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان اور جن ہیں جو اس کے حکموں کو ٹالتے ہیں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو طوعاً اور کرہاً اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں یہ قیام کی صورت میں ہیں، اور چوپائے رکوع کی صورت میں ہیں، اور مینڈکیں تشہد کی صورت میں ہیں، اور حشرات الارض جو ہیں وہ سجدوں کی صورت میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ اور ایک انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر چوپایوں کا رکوع بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر مینڈکوں کی طرح تشہد بھی رکھا گیا، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی رکھا گیا، تاکہ اس کی عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ بن جائے۔ اور درخت بھی رب کی تسبیح بولے، چوپائے بھی رب کی پاکی بولے، حشرات الارض بھی رب کی تسبیح بولے، اور جو ہے وہ بلوں سے سر نکال کر کے وہ اللہ کی پاکی بولے، چڑیاں بھی گھونسلوں میں صبح کے وقت رب کی تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہوں۔ وہ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے اور جب اللہ کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں اور وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ کتنا خوش وقت ہے وہ گھرانہ کہ جب صبح کا نور اور تڑکا ظاہر ہوتا ہے تو بچے گھروں سے نکل کے مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں مصلے بچھا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو 5 گانا نماز کی سعادات نصیب ہیں۔ تو کہا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ خوش نصیب وہ ہیں جو نماز قائم